خالق کا ہے ظہور، موجود کم سنی میں بزرگوں کا ہے شعور۔ روشن ہے یوں فضا رخ قاسم کتاب سے، پر نور جس طرح ہو زمین بو تراب سے، پر نور جس طرح ہو زمین بو تراب سے۔ اللہ رہے وہ شان وہ ہمت وہ شوق جنگ، اللہ رہے وہ شان وہ ہمت وہ شوق جنگ، تھے جس سے سارے دشمنے شاہ انام دھنگ، دکھلا رہا تھا دستے ید اللہ کے وہ ڈھنگ، دکھلا رہا تھا دستے ید اللہ کے وہ ڈھنگ، ہر لخت اڑ رہا تھا رخ اشکیا کا رنگ، ہر لخت اڑ رہا تھا رخ اشکیا کا رنگ، یوں سرخرو میدان میں وہ دین پناہ تھا، دہشت سے ابن سعد کا چہرہ سیاہ تھا، یوں ظالموں نے اپنی مکافات دیکھ لی، دشت بلا میں خون کی برسات دیکھ لی، سچی حسن کے لال کی ہر بات دیکھ لی، دنیا نے اہل ظلم کی اوقات دیکھ لی، ثابت ہوا کہ عمر نہ تلوار چاہیے، ثابت ہوا کہ نہ عمر نہ تلوار چاہیے، دین خدا کی فتح کو کردار چاہیے، دین خدا کی فتح کو کردار چاہیے، لو شاہ نامدار کا یاور ہوا شہید، لو شاہ نامدار کا یاور ہوا شہید، نور نگاہ حضرت شبر ہوا شہید، نور نگاہ حضرت شبر ہوا شہید، اسلام کا دلیر و دلاور ہوا شہید، اسلام کا دلیر و دلاور ہوا شہید، فوجی ہوا شہید کہ لشکر ہوا شہید، باجے خوشی کے بجنے لگے جب سپاہ میں، باجے خوشی کے بجنے لگے جب سپاہ میں، عالم سیاہ ہو گیا شیخ کی نگاہ میں، عالم سیاہ ہو گیا شیخ کی نگاہ میں، جو تھا سکون قلب پیمبر ہوا شہید، جو تھا سکون قلب پیمبر ہوا شہید، جو تھا علی کا شیر دلاور ہوا شہید، جو نبت مصطفیٰ کا تھا دل پر ہوا شہید، چلائے شاہ یتیم برادر ہوا شہید، چلائے شاہ یتیم برادر ہوا شہید، یہ کہہ کے رن میں کرتے ہیں آہو فغاں حسین، قاسم تمہاری لاش کو ڈھونڈے کہاں حسین، قاسم تمہاری لاش کو ڈھونڈے کہاں حسین۔ صبر ماشاءاللہ محمد وآل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آگے بھی گزارش کی ہے، آج پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ سے گزارش کی جائے کہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، تو پوری آواز اور پورے خلوص دل سے اس طرح درود پڑھا کریں کہ جیسے درود پڑھنے کا حق ہے۔ کیونکہ یہ وہ بے لوث عمل ہے جس میں آپ کے ساتھ وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے اپنے فرشتوں کے ہمراہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سلطان جعفری صاحب سے کہ بہت مختصر نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد، محمد وآل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ سامنے دیکھا آج شاید محرم میں اور خیمہ حسینی میں پانی بند ہو چکا ہے، اس کے اوپر جناب مجاہد لکھنوی اور انہوں نے پانی کے اوپر ایک سلام لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور محمد وآل محمد بلندر صلوات، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، شدت غم سے ہوا شے کا کلیجہ پانی، موتیوں سے بھی گراں قدر ہے یہ پیش خدا، آنسوؤں کو میری سمجھا کرے دنیا پانی،
اور منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، کربلا والوں سے شرمندہ ہے کتنا پانی۔ ایک پیاسے کا یہ پیغام ہے دنیا سن لے، یاد کر لینا مجھے پینا جو ٹھنڈا پانی۔ پانی چلو میں ہے لیکن نظر ہے خیمے پر، امتحان لیتا ہے پیاسے کی وبا کا پانی۔ دشمنوں نے بھی اگر دل سے کہا اے حسین، ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے دیکھا پانی۔ اشقیاء کہتے تھے سرور سے نہ دیں گے قطرہ، آج ہو جائے اگر سارا زمانہ پانی۔ آج دیتی تھی سکینہ یہی ہر بچے کو، آج دیتی تھی سکینہ ہر ایک بچے کو، رن سے آتے ہیں چچا سب کو ملے گا پانی۔ بات اصغر یہی کہتی رہی ایک ایک سے رباب، ننھی تربت پہ چھڑک آتی جو ملتا پانی۔ صبح و شام کی راہوں میں ہر ایک منزل پر مانگتی ہی رہی ایک ایک سے سکینہ پانی۔ مقدس کیا کہہ لیا کہنے کو تم نے بھی مجاہد یہ سلام، خوب تر حضرت سالک نے کہا تھا پانی پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ فرمائے۔ تشریف لائیں جناب راجہ فاروق حیدر صاحب۔ ایک دفعہ پھر بلندتر صلوات۔ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے۔ حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے، حسین سیرت نبی ہے، حسین یقین کامل ہے، حسین ناطق قرآن ہے۔ صبر کا دوسرا نام حسین ہے، جس طرح عزت و حیا کا پہلا نام زینب ہے۔ کربلا کو پیاس بھی کہتے ہیں، وفا کو عباس بھی کہتے ہیں۔ حسین حسین تکمیل بندگی ہے، کیے تھے جس نے دماغ روشن، لہو سے اپنے چراغ روشن۔ حسین اگر شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، یزیدیت کے اصول ہوتے۔ صلوات پڑھیں سید ابد تک نور پھیلاتی رہے گی ان کی روشنی، ایسے چراغ جلا کر رکھ گئے کربلا والے۔ جس کی تلوار نیام میں ہو اور دشمن کی نیندیں حرام ہو، اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید کو۔ صلوات محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ محمد جناب محترم ذیشان حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اور دیگر صلوات۔ پھر بھی صلوات۔ رو کے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ رو کے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔
لا جلدی سے دلہا بناؤں تیری بارات کو میں سجاؤں لا جلدی سے دلہا بناؤں تیری بارات کو میں سجاؤں گھر میں بیٹھی ہے دلہن بیچاری آج مہندی ہے قاسم تمہاری یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو روک لو تم سواری آج مہندی ہے قاسم تمہاری حور و غلماں بھی آئے ہوئے ہیں باادب سر جھکائے ہوئے ہیں حور و غلماں بھی آئے ہوئے ہیں باادب سر جھکائے ہوئے ہیں کس نے گردن تمہاری اتاری آج مہندی ہے قاسم تمہاری رو کے کہنے لگا ذرہ ذرہ آسمان سے لہو آج برسا رو کے کہنے لگا ذرہ ذرہ آسمان سے لہو آج برسا کوئی خیمے سے بی بی پکاری آج مہندی ہے قاسم تمہاری رو کے خیمے میں زینب پکاری آج مہندی ہے قاسم تمہاری پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات اجڑی حسین سامنے اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے
حسین دی کتنی ہے ویخ صابر ہستی حسین دی جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نام جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نام بھئی اسلام دے بوئے تے تختی حسین دی اسلام دے بوئے تے تختی حسین دی جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نام جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نام بھئی اسلام دے بوئے تے تختی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی صلوات ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے پروردگار عالم سب کا پڑھا منظور فرمائے جزا تو مولا دیں گے جی آپ کو لیکن آپ سے میری گزارش ہے آپ جو حضرات نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں آپ سے زیادہ افراد اوپر بیٹھتے ہیں اوپر والوں کا حصہ بھی آپ کو ادا کرنا ہے کہ آپ پڑھنے والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی داد سے آپ اپنی اپریسیشن سے ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں انہیں داد دیں ان کی بات سنیں درود بھیجیں نعرہ ماریں اوپر والے کے حصے کا بھی تاکہ پڑھنے والے یہ سمجھیں کہ ان کا ابلاغ ہو رہا ہے اگر صرف مجلس سننی ہے اوپر تشریف لے جایا کریں آرام سے مجلس سنیں آپ یہاں شریک مجلس ہیں تو اوپر والے تو داد دے نہیں سکتے مامو نو کہو سانو بھی حصہ پاندیا کرنا وہ ساہ نہیں لیندے جی بسم تھوڑا اللہ جہا ساڈا دل کردا مگر وہ اگے پیچھے پڑھائی جا رہے ہیں جی مامو نو کہو تھوڑا دوسرے نو بھی موقع دینا دسو نا داد دینا نہیں میں کہنا سارے لوگ شروعات پڑھاندے نے مگر دوسرے دا صرف حق کھا لیندے نے نا کسے لاکھ نہیں کھاندے بیٹا جی سب جیڑا پڑھنا چاہتا ہے بسم اللہ پڑھے بر محمد والے محمد بلند تر صلوات داد دیاں گے موقع ملے گا دے بیٹا جی گزارش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو آپ داد بھی دیا کریں تاکہ وہ ذرا اور پیار سے محبت سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں آئیں جناب علی رانا صاحب بر محمد والے محمد بلند تر صلوات بر دیگر صلوات دوسروں کو بھی بولنے کا جی بسم اللہ مہندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھا مہندیاں والے درداں دی ماری ماں
وچ خیمے آدے سمجھا میری مرضی کاس میں بچڑا اج پیو دے فرض نبھاویں میں دیاں والے رن وچ حسین داج انج مان تو وداویں راواں چ ٹکڑے ہو کے میرا لال وچ دا جاویں پھل سہرے دے کھلرے ہون جدوں پیو کبرا داوے مہندیاں والے ریتاں تے پتھراں تے تیراں تے نیزیاں تے سما تے گھوڑیاں تے زہرے تے صحرا دے ذریعاں تے میرا جی کردہ تیری مہندی دا رنگ کر بل تے چڑھ جاوے مہندیاں والے زینب دے دوویں بچڑے لیلا دا سونا اکبر ایویں جنگ تو کرنی قاسم جیویں جنگ کرے گا اصغر اے یاد رکھی تیری اجڑی نو کسی ماں تو شرم نہ آوے مہندیاں والے درداں بیماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھا میرے کرام جیسا کل بھی عرض کیا تھا کہ آج شہزادہ قاسم کی مہندی ہے اور مہندی کی زیارت بھی کل ہی کی طرح جب پردہ ہٹے گا وہ یہاں سامنے رکھ دیں گے. عطر کاظمی صاحب بنا رہے ہیں زیارت اور جو پھل چڑھاوے کے ہوتے ہیں وہ بھی یہیں رکھ دیے جائیں گے شہ نشین پر. آپ یہاں سے منت کے پھل اٹھا سکتے ہیں, نیاز اٹھا سکتے ہیں. عرض کی تھی جو حضرات کھیر کے پیالے لائیں گے وہ وہیں مرکزی نیاز گاہ میں دے دیں, وہاں سے تقسیم ہو جائے گی. امید ہے آپ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں گے اور جس طرح کل آپ نے زیارت فرمائی اسی طرح آج فرمائیں گے. اوپر والوں کے لیے یہ ہے کہ بعد میں جب آپ زیارت کر لیں گے مہندی جو ہے وہ اوپر بھیج دی جائے گی تاکہ وہ وہاں زیارت کر لیں. اتنے لوگ نیچے نہیں آ سکتے. درود بھیجیے محمد والے کام پہلے کر لیا کریں, میں انہیں بنانے لگا ہوں تو اب آپ نے انہیں جی ہاں میں نے یہی کہنا تھا. درود بھیجیے ذرا محمد والے اب میں گزارش کرتا ہوں قبلہ مولانا تقی محمودی صاحب کی خدمت میں کہ رونق افروز منبر ہوں اور آج کے دن کی مناسبت سے
اپنے خیالات عالی سے آپ کو مستفیض فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورے خلوص قلب سے بلند آواز سے درود بھیجیں محمد محمد وآل محمد بلند در صلوات وآل دیگر صلوات بر محمد وآل محمد بلند در صلوات محمد وآل محمد خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات رہے صبر و رضا کی ہے وہی حد بندیاں اب تک، رہے صبر و رضا کی ہے وہی حد بندیاں اب تک، نہ گزرا کربلا کے بعد کوئی کارواں اب تک۔ کہیں ہوتی ہے جب شادی تو ایسے کان بجتے ہیں، کہیں ہوتی ہے جب شادی تو ایسے کان بجتے ہیں کہ جیسے رو رہی ہے حضرت قاسم کی ماں اب تک۔ پر محمد وآل محمد بلند در صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يعدي حقه المجتاهدون الصلاة والسلام على رسول المعيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن علي بن أبي طالب الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على يتيم العم والصلاة والسلام على شهيد القاسم بن الحسن وقال الحسين حينما وصل أناديكم فلما لا تجيبني الذي قطعوه إربان عربا وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعون
أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات پر محمد پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ دعا کے لیے التماس ہے ہمارے برادر محترم راجہ فاروق حیدر صاحب کی طرف سے کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ حقیر حسین مشن نیدرلینڈ کا بانی رکن بھی ہے اور سابقہ صدر اور خادم ہے۔ ان کے بیٹے راجہ غلام عباس، راجہ حسن مرتضی، پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کی فیملی پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگار عالم ان کے رزق و وسعت میں ترقی عطا فرما۔ ان کے والدین مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اور آج کی نیاز جس کا اہتمام کیا پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آج کی نیاز کا اہتمام کیا ہے عابد علی والد محمد افضل، اور اس میں حصہ ڈالا ہے رافت عمران صاحب نے، عباس زیدی صاحب نے، سید توقیر شاہ اور وکی شاہ اور شجاعت شاہ۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم ان کی روزی اور رزق میں وسعت و ترقی عطا فرما۔ جو لوگ بھی یہاں پہ دامے درمے سخنے شرکت کرتے ہیں کسی لحاظ سے بھی، یا جہاں پہ مجلس اعضاء میں مسیح خانی میں شریک ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا، یہاں کے بانیان جتنے بھی یہاں پہ جن لوگوں نے میدان میں دل میں سخن شرکت کی، اور بالاخص یہاں کے صدر عباس شاہ صاحب، پیر سہیل شاہ صاحب اور محترم مکرم جناب سیفی صاحب، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ ہمارے بزرگان جو بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا، بالاخص رضوی صاحب، سلطان حیدر صاحب اور زیدی صاحب اور علی عمران مرزا علی عباس صاحب، پروردگار عالم ان کے والد گرامی کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی یہاں پہ دام در میں سخن شرکت کی، بار الہ تو علام الغیوب ہے، تو بہتر جانتا ہے، جن کے لیے ہم نے دعائیں نہیں کر سکے، بار الہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا ان کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ جو لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، بار الہ انہوں نے اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کو ذکر کو فضیلت دی ہے، افضلیت دی ہے، وقت دیا ہے، بار الہ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ مجلس کی قبولیت کے لیے باز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ پروردگار عالم نے اپنی لا ریب و بیعب کتاب میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کتنا کرم ہے اس اللہ کا جس نے انسان کی ہدایت اور بھلائی کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے رسول دین حق دے کر بھیجا۔ اور پروردگار عالم نے ابتدا سے ازل سے ابد تک جب بھی اپنا ولی یا رسول یا نبی بنا کر بھیجا
تو اس کو لیے جو معیار قرار فرمایا، جو گزشتہ مجالس میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کیا، اسی کو ربط دے کے جا رہا ہوں۔ جو معیار قرار فرمایا وہ معیار علم و عمل کو قرار فرمایا، یعنی خلافت الہیہ کے لیے موضوع اور اہل وہی ہوگا جس کا عمل اور جس کا علم بلند تر ہوگا۔ نتیجہ دے رہا ہوں، جس کا عمل اور علم برتر ہوگا۔ آغاز میں ملائک جو بہت عبادت گزار تھے، ان کی عبادت میں کسی کو شک نہیں، ان کے اعمال میں کسی کو شک نہیں۔ جسے سجدے کا حکم ہے وہ سجدے میں ہے، جسے رکوع کا حکم ہے وہ رکوع میں ہے، جسے قیام کا حکم ہے وہ قیام میں ہے، جسے سبوح قدوس کا حکم ہے وہ سبوح قدوس کہہ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات کا اختیار بھی انہیں دیا۔ جنت کے رضوان یہی ہیں، جہنم کے باہر کھڑے ہونے والے یہی ہیں، تخلیق بشر کے نگران یہی ہیں، وحی کے آمین یہی ہیں، معصوم مخلوق بھی ہیں، اور پوری کائنات کا کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ بارش کو برسانے والے یہی ہیں، ہوا کو چلانے والے یہی ہیں، لیکن ان کو خلافت الہیہ کے لیے موضوع قرار نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام علم وہ نہ تھا۔ نتیجہ دے چکا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے صلوات پڑھانے کے لیے وقت چاہیے، بھائی آپ پڑھائیں۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ میں آپ کو کہتا ہوں نعرے بھی لگائیں، صلوات بھی پڑھائیں، کوئی منع نہیں کرتا، اور دعوت دینے کے لیے وقت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پڑھاتے رہے آپ۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا برادران گرامی کا؟ پہلے مقام میں پروردگار عالم نے خلیفوں کو جو منتخب کیا اس کے لیے کیا معیار قرار دیا؟ معیار قرار دیا علم کو، اور پروردگار عالم نے اپنی لاریب و بیعیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اب ایک سوال قائم کرتا ہوں میں آپ تمام حضرات کے لیے، بڑے انہماک سے آپ سنتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ میرے بھائیوں یہ بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان ہے انسان کا دشمن، کیا آپ لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں؟ بالکل سب لوگ ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ عدو مبین، قرآن کی یہی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ڈرنا چاہیے، اور ڈرتے ہیں۔ کیا صرف ڈنہاک کے مومنین ڈرتے ہیں شیطان سے؟ امسٹرڈیم والے نہیں ڈرتے؟ امسٹرڈیم والے بھی ڈرتے ہیں۔ کیا صرف نیدرلینڈ میں ہی شیطان سے ڈرا جاتا ہے؟ جرمنی والے نہیں ڈرتے؟ وہ بھی ڈرتے ہیں۔ سوال سنیے گا اور جواب لیجئے گا۔ کیا صرف جرمنی والے ڈرتے ہیں؟ اسپین والے نہیں ڈرتے؟ بارسلونا والے بھی ڈرتے ہیں، میڈرڈ والے بھی ڈرتے ہیں۔ کیا صرف یورپ کے اندر رہنے والے شیطان سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، امریکہ والوں سے پوچھ لیں، فون کر کے پوچھ لیں، وہ بھی ڈرتے ہیں۔ کیا آسٹریلیا والے نہیں ڈرتے؟ وہ بھی ڈرتے ہیں۔ کیا پاکستان والے نہیں ڈرتے؟ وہ بھی شیطان سے ڈرتے ہیں۔ جو میرے ساتھ متوجہ رہے ان کو لطف آئے گا۔ اب شیطان سے ڈر رہے ہیں یورپ والے بھی، امریکہ والے بھی، آسٹریلیا والے بھی، افریقہ والے بھی، پاکستان والے بھی، سعودیہ والے بھی۔ شیطان ہے کتنے؟ والا آپ کو سلامت رکھے۔ شیطان ہے کتنے؟ شیطان ہے ایک۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بھائی آج شیطان امریکہ میں ہے، یورپ میں نہیں ہے، لہذا آج کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نہیں، امریکہ والے بھی ڈر رہے ہیں، یورپ والے بھی ڈر رہے ہیں۔ یورپ والے کہیں کہ آج بھائی شیطان کی باری ہے آسٹریلیا میں کہ وہاں پہ ہوگا، یورپ میں نہیں ہوگا۔ یا یورپ والے کہیں کہ آج بھائی وہ ایشیا میں ہوگا، بھائی وہ آج پاکستان میں ہوگا، یا ہندوستان میں ہوگا، یا سعودیہ میں ہوگا۔ نہیں، شیطان امریکہ میں بھی ہے، شیطان آسٹریلیا میں بھی ہے،
شیطان یورپ میں بھی ہے، سارے بیک وقت ڈر رہے ہیں. کیوں؟ شیطان تو ہے ایک. اللہ اکبر. جو سمجھنے کے لیے ہے، شیطان ہے ایک، ڈر رہے ہیں سب لوگ ڈر رہے ہیں. میں کہوں گا بھائی شیطان ہے ایک جگہ پہ ہوگا نا تو ملت اسلامیہ متفق ہو کے کہتی ہے نہیں، شیطان یہاں بھی ہے، امریکہ بھی ہے، شیطان امریکہ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے. میں کہوں گا شیطان کو حاضر ناظر مان رہا ہے، جو الہی نمائندہ ہے اسے حاضر ناظر نہیں مان رہا. شیطان اگر ایک ہے تو ایک جگہ پہ ہوگا. بھائی شیطان کو حاضر ناظر مان رہے ہو جو رحمان کا نمائندہ ہے. اور پھر دوسری بات کہ آدم سے پہلے کا ہے. میں نے گزشتہ مجالس میں آیات بھی تلاوت کی، کم از کم 4 آیات اسی اشرے میں تلاوت کر چکا ہوں کہ شیطان آدم سے پہلے کا. بے شک. میں کہوں گا بھائی شیطان مر چکا ہوگا. کہا نہیں، اللہ نے مہلت دی ہے الی یوم یبعثون کے بروز قیامت تک شیطان زندہ رہے گا. میں کہوں گا شیطان آدم سے پہلے کا قیامت تک کے لیے زندہ رہ سکتا ہے. جو گمراہ کرنے والا ہے، جو جھٹلانے والا ہے، جو آپ کو بہکانے والا ہے، وہ تو زندہ رہ سکتا ہے اللہ کے حکم سے. جو الہی نمائندہ ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے نا برادران گرامی کا. اور پھر کبھی آپ نے شیطان کو دیکھا؟ بھائی ملت اسلامیہ سے سوال کر رہا ہوں بھائی، اس لیے کہ ہم تو متفق ہیں شیطان کے اوپر. کسی نے کبھی شیطان کو دیکھا؟ کہیں گے نہیں. کسی بڑے سے بڑے ملا سے پوچھ لیں بھائی شیطان کو دیکھا؟ کہیں گے نہیں. دیکھا نہیں، مان رہے ہیں. ہائے 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 اللہ اکبر. دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مان رہے ہیں. شیطان کو بغیر دیکھے مان رہا ہے، جو الہی نمائندہ ہے اسے بغیر دیکھے نہیں مان رہا. پھر شیطان کو کہیں نہیں دیکھا تو شیطان کبھی تو نظر آیا ہوگا. ہاں تاریخ میں ملتا ہے ایک دفعہ نظر آیا شیطان. کہاں نظر آیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب وہ حضرت اسماعیل کو لے کے چلے نا 3 مرتبہ آیا مختلف شکلیں بنا کر. اب جو بھی حاجی ہیں وہ میرے ساتھ بولیں گے وہاں پہ نظر آیا. آج بھی حاجی جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی وہ سنت ادا کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. میرا سوال ہے ملت اسلامیہ سے کہ پتھر کسے مار رہے ہو؟ وہ کہیں گے شیطان کو. شیطان وہاں موجود ہے؟ کہیں گے نہیں. کیا ہے وہ؟ ایک پتھر کی دیوار ہے جو آج پہ جا چکی ہے. وہ کیا ہے؟ پتھر کی دیوار ہے. میں کہوں گا عجیب بات ہے بھائی، وہ پتھر کی دیوار کو آپ پتھر مارتے ہو. کہتے نہیں وہ شیطان نہیں ہے لیکن شیطان کی شبیہ ہے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی مہربانی جو میرے ساتھ متوجہ ہے میرے بھائی، جو نہیں ہے ان کے میں دعوت فکر دیتا ہوں. بھائی جو حج پہ جاتے ہیں جب تک اس پتھر کو پتھر نہ مارے حج پورا نہیں ہوتا. یہ حج کا مین رکن ہے. جب تک شیطان کی اس شبیہ کو پتھر نہ مارے حج نہیں ہوتا. میں کہوں گا کیا عجیب بات ہے ملت اسلامیہ کی. شیطان کی شبیہ تو مان رہا ہے، جو الہی نمائندہ ہے ان کی شبیہ نہیں مان رہا. صلوات پر محمد و آل محمد. ابھی سلوات پڑھاتے رہیے بھائی، نعرہ بھی لگاتے رہیے. سلوات امام زمانہ بلندتر سلوات. تو لہذا ملت اسلامیہ کو چاہیے. کیا عجیب بات ہے کہ قیامت
اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. توجہ ہے نا, اللہ کو ہم عادل مانتے ہیں, یعنی دونوں ترازو مکمل طور پر دونوں پلڑے برابر ہوں. اگر گمراہ کرنے والا موجود ہے آج کے زمانے میں تو اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہونا چاہیے. اگر نمائندہ موجود نہ ہو تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ عادل نہیں رہتا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور اللہ کے جو بھی اللہ کی طرف سے ہادی آئے, اور وہ ان کا کمال یہ ہے وہ ہر زمانے کے سب سے عاقل ہوتے ہیں. اس زمانے کی ساری زبانیں وہ جانتے ہیں. تمام جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی زبان کو وہ جانتے ہیں. آپ کی محبتوں کو دیکھ کر ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. مولا متقیان مسجد نبوی سے نکلے, جناب سلیمان کو ساتھ لیا, کہا سلیمان میرے ساتھ آ جاؤ. جب گئے ہیں مسجد کوفہ سے نکلے, کوفہ سے باہر نکلے, مولا متقیان نے کہا اے سلیمان آنکھیں بند کرو. جناب سلیمان نے آنکھیں بند کی. چشم زدن میں جناب سلیمان روایت کرتے ہیں کہ ہم چشم زدن میں ایک ایسی وادی میں پہنچ گئے جہاں تا حد نگاہ چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں. سبحان اللہ. جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں. تو میں نے حیران ہو کے ایک جملہ کہا. میں نے کہا کریم ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. جیسے ہی جناب سلیمان کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا نا, مولا متقیان نے میرے شانے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا سلیمان یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کریم ہے اللہ کا جو ان کا خالق ہے. ان کی تعداد تو میں علی ہی جانتا ہوں. اور میرے آقا مولا نے یہ کہا کہ میں صرف تعداد نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں مذکر کتنے ہیں اور مؤنث کتنے ہیں. اشارہ کیا تاریخ میں ملتا ہے کچھ دائیں جانب کچھ بائیں جانب. میرے مولا نے ارشاد فرمایا جو دائیں جانب ہے یہ مذکر ہے, یہ میل ہے. جو بائیں جانب ہے وہ مؤنث ہے, فیمیل ہے. اور میرے آقا مولا نے کہا اے سلیمان پوچھو گے نہیں آج اتنی تعداد میں چیونٹیاں کیوں آئی ہیں؟ تو میرا جناب سلیمان نے کہا بتائیے آقا مولا اس قدر چیونٹیاں. کہا اس لیے کہ جب ہم کوفہ سے چلے ہوا نے پیغام پہنچایا, جو چیونٹیوں کا سردار تھا ان تک یہ پیغام پہنچا. اس نے منادی دی اور ندا کرتے ہوئے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے نکلو, اپنے روزگار کا کام چھوڑو. آج وہ ذات ہم میں آ رہی ہے جس کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. کیا عظمت ہے میرے آقا مولا کی. اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من یکفر بالایمان فقط حبط عملہ. بڑی مہربانی, آپ میرے ساتھ بہت متوجہ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں فردن ایک آدمی کا. لیکن اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا تو پورے عشرے کا لطف آئے گا اس جملے میں. میرے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع. اعمال ضائع اسی کے ہوتے ہیں نا جس نے اعمال کیے ہوں. یہی بات ہے نا, اعمال اسی کے ضائع ہوں گے نا بھائی. جس نے اعمال کیے نہیں ان کے اعمال ضائع ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے. یعنی جس نے ایمان کا انکار کیا اس کی نمازیں ختم, روزے ختم, حج ختم, جو بھی اعمال کیے
وہ ختم. اب مجھے نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے. قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پہ ایمان کی تشریح کی ہے، لیکن ایک مقام مجھے ختمی مرسل کا وہ مقام یاد آیا کہ جہاں پہ ختمی مرسل ارشاد فرماتے ہیں بارز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، پورے کا پورا ایمان پورے کا پورا کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اس لیے میرے آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں من لم یبالک یا علی لم یشم رایۃ الجنہ. اللہ اکبر. چاہے جتنی اعمال کرتا رہے، جتنی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے روزے رکھتا رہے، اس لیے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کا انکار کیا. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ کے اذہان میرے ساتھ متوجہ ہو گئے تو مجھے بھی پڑھنے میں لطف محسوس ہو رہا ہے. تو میرے آقا و مولا منبر سلونی پہ تشریف فرما ہے کہ ایک صحابی کھڑا ہوا اور عجیب سا سوال کر دیا. لگتا ہے وہ موالی تھا. کہنے لگا یا علی مرتضیٰ، آج مجھے کوئی ایسی فضیلت بتائیے جس فضیلت پہ آپ کو ناز ہے. میرے آقا و مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ میں وہ ہوں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے دیوار کعبہ شق ہوئی. میرے مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ میں زہرا کا شوہر ہوں، میں حسنین کا بابا ہوں، میں ابو طالب کا فرزند ہوں، میں فاطمہ بنت اسد کا لال ہوں. میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے میں فاتح خیبر ہوں، فاتح خندق ہوں، فاتح بدر حنین ہوں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ میں وہ ہوں جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، بلکہ آغاز میں رسول اللہ کی رسالت کا اعلان بھی کیا اور حفاظت کی ذمہ داری بھی لی. میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے، میرے آقا مولا نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ بستر رسول پہ سویا، اللہ نے آیت نازل کی، آیت نازل کر کے کہا کہ میں نے تیری مرضیاں حاصل کر لی. تو کہنے والے بھائی، میرے آقا مولا علی مرتضیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے زکات دی، وہاں سے آیت نازلی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ میں عمل کرتا رہا، وہاں سے آیتیں آتی رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت من الباب. بڑی توجہ چاہتا ہوں. میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے تمام علوم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو علم چاہتا ہے وہ علی کے دروازے پہ آئے، وہ علی کی ڈیوڑی پہ آئے. اور پھر میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا انا مدار الحکمت وعلی بابها من اراد الحکمت فلیأت من الباب. میں اللہ کی ساری حکمتوں کا گھر ہوں، اور جو حکمت الہیہ چاہتا ہے وہ در علی پہ آئے. میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے. اس کے بعد میرے آقا مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. میرے آقا مولا یہ کہہ سکتے تھے، لیکن میرے آقا مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں
سکتے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى جبرائیل فی جلالہ والى میکائیل فی کمالہ والى اسرافیل فی ہیبتہ والى آدم فی علمہ والى نوح فی مناجاتہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى یعقوب فی حسنہ والى یوسف فی حسنہ والى عیسیٰ فی روحانیتہ والى بکمالہ و اخلاقہ. جو جناب جبرائیل کو اس کے جلال میں دیکھنا چاہے، جو میکائیل کو اس کے کمال میں دیکھنا چاہے، جو اسرافیل کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، جو یعقوب کو اس کے حسن میں دیکھنا چاہے، جو یوسف کو اس کے حسن میں دیکھنا چاہے، جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس کی روحانیت میں دیکھنا چاہے، جو میرے تمام کمالات کو دیکھنا چاہے، اخلاق کو دیکھنا چاہے، کمالات کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. توجہ ہے نا؟ میرے آقا مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن میرے آقا مولا نے یہ فضیلتیں نہیں گنوائی. اللہ اکبر. میرے آقا مولا نے کہا کہ جب کفار و مشرکین نے کہا نا کہ یا رسول اللہ اگر آپ رسول ہیں تو اپنی رسالت کے کوئی گواہ لے آئیے. یہ آیت پڑھی مولا متقیہ نے کہا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جب کفار و مشرکین نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی رسالت کا کوئی گواہ لائیے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک وہ اللہ کافی ہے، دوسرا وہ صاحب کتاب کافی ہے. میرے آقا مولا نے کہا کہ مجھ علی کے لیے سب سے بڑے فخر کی اور بات یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی میں اس وعدہ لا شریک کا شریک ہوں. سلمان پر محمد و آل محمد. وہ جن کے چہرے کی زیارت عبادت تھی، اسی کے پوتے کا چہرہ کربلا میں پامال ہو گیا. بڑی مہربانی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے خیر حسن. تاریخ میں ملتا ہے یہ واحد شہید ہے جو رونے کے لیے آیا. میرے بھائی یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں ہوتا. اگر آپ کا ذہن کربلا چلا گیا تو یقیناً یہ واقعات ہی ایسے ہیں. صرف آپ کے اذہان کربلا میں چلے جائیں. یہ واحد شہید ہے جس کے بارے میں روایت ملتی ہے جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں نا ان کے لاشیں پامال ہوئے. یہ واحد شہید ہے جو زندہ پامال ہوئے. اجرکم اللہ. اور تاریخ میں ملتا ہے جناب قاسم، حسن کی نشانی قاسم، ام فروا کی بڑھاپے کا سہارا قاسم. عجیب مقام ہے جناب قاسم کا، عجیب عظمت ہے، عجیب دردناک موت ہے، دردناک شہادت ہے جناب قاسم کی. تاریخ میں ملتا ہے 10 محرم الحرام کی رات کو میرے آقا حسین نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا. عجیب واقعہ ہے یہ. سارے کمر بنی ہاشم کو کہا کہ سب کو بلایا جائے، اصحاب کو بلایا، انصار کو بلایا. میرے آقا حسین نے کہا کل جو میرے ساتھ ہوگا سب شہید ہو جائیں گے، جو جانا چاہتا ہے چلا جا. دیا بجھایا گیا. جب دیا روشن ہوا تو سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. میرے آقا حسین نے
तमाम लोगों को करबला के शहादत, आपकी शहादत यहाँ होगी, आपकी शहादत यहाँ होगी, फिर जन्नत में मकामात भी दिखाए। ये मकामात दिखा रहे थे। तारीख में मिलता है एक 13 या 14 बरस का बच्चा आगे बढ़ के कहता है, ए चचा क्या कल मेरा नाम भी शहीदों में है? अल्लाह तो मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं, ए कासिम मुझे बता कैफा वजदतल मौत, मौत आपके नजदीक कैसी है? तो जनाब कासिम ने कहा, अहला मिनल अस्ल, बाबा अपने आप को आप पे कुर्बान कर देना इतना अजीम है कि मुझे अहला मिनल अस्ल लग रहा है, मुझे माखी से शाहिद से भी ज्यादा मीठा लग रहा है। उस वक्त जनाब इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, कासिम कल के शुहदा में अली असगर का नाम भी है। ये सुनना था ना, ये बनी हाशिम का नौजवान था ना, ये कहता है, ऐ चचा जान क्या कल ये खयाम में आ जाएंगे? मेरे आका हुसैन ने कहा, नहीं बेटा, अली असगर को मैं अपने हाथों पे ले जाकर शहीद कराऊंगा। और रिवायत मिलता है उम्मे फरवा सारी रात 10 मुहर्रम अल हराम की रात को कासिम को तैयार करती रही। बस आपके ज़हन मसाइब पे आ गए। मैं दिल चाहता था जो 2 जुमले और पढ़ दूं, लेकिन मैं मसाइब पे जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, रिवायतों में ये जुमले मिलते हैं कि जनाब कासिम को उम्मे फरवा तैयार कर रही है। जनाब कासिम एक जुमला कह रहे हैं, अम्मा कल सबसे पहले मैं शहीद हो जाऊंगा, इसलिए अगर अली अकबर गए तो हुसैन की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, अगर अब्बास गए तो इमाम मेरे चचा हुसैन का कमर का जोर टूट जाएगा। ये जुमले हुसैन ने सुने, तड़प के सलाम के अंदर तशरीफ लाए और एक मर्तबा अपने इस यतीम भतीजे को उठा के अपने सीने से लगाया, कहा, कासिम तू मुझे अली अकबर से भी ज्यादा प्यारा है। अल्लाह सारे मिलकर कहो ना, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हसन की निशानी कासिम। तारीख में मिलता है सुबह आशूर से जनाब कासिम दौड़ते हुए आते अपने चचा के सामने, चचा मुझे मौत की इजाजत दीजिए। फिर चचा का तारीख में मिलता है रुख दूसरी जानिब कर लेते, फिर इधर से आते, फिर रुख दूसरी जानिब कर लेते। तारीख में यह जुमला मिलता है, नाजरा यमीनन व शिमाला, दाएं देखते बाएं देखते, तड़प के जनाब कासिम दौड़ते हुए रोते हुए अपनी माँ के पास आकर कहने लगे, अम्मा मेरा चचा मुझसे नाराज है, मैं चचा से इजाजत लेने के लिए जाता हूँ। चचा दूसरी जानिब रुख कर लेते हैं। उस वक्त जनाब उम्मे फरवा ने कहा, बेटा कासिम तेरे बाबा का आखिरी वक्त था, उनके जिगर के टुकड़े काट के बाहर आ रहे थे कि तेरे बाबा ने एक वसीयत लिख के दी थी कि अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आए ना, इस वसीयत को पढ़ लेना। तेरे दाएं बाजू में है वो इमाम हसन की वसीयत को निकाला गया। जब वसीयत को पढ़ा गया, वो वसीयत का टुकड़ा लेकर कासिम बड़ी तेजी से दौड़ते हुए हुसैन मजलूम के सामने आए और आकर वो वसीयत का टुकड़ा दिया। जब नविश्ता दिया ना, उसमें लिखा था, या कासिम इज़ा वजदत अम्मक वहीदन फरीदा, जब तू अपने चचा को अकेला पाना न करबला के मैदान में, अपने आप को हुसैन के ऊपर कुर्बान कर देना। तारीखों में ये जुमले मिलते हैं, हुसैन ने अपने भाई हसन की तहरीर को देखा, हुसैन बहुत रोए और एक मर्तबा जन्नतुल बकी का रुख किया और कहा, मेरे भैया हसन, मेरी गुर्बत का इतना एहसास, अजरकुम अल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन के। तारीखों में मिलता है कि इमाम हुसैन ने अपने इस भतीजा को अलविदा किया।
کیسے الوداع کیا. سید ابن طاؤس بہت بڑے راوی ہیں, بہت عظیم اور جید عالم ہیں. یہ کہتے ہیں امام حسین نے قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی. حسن کی آخری تصویر قاسم اور امام حسین, اتنے روئے. تحریر ہے فغاشیہ علیہما, ان دونوں کے اوپر غشی طاری ہو گئی. میں کہوں گا میرے آقا حسین کیوں اتنا رو رہے تھے؟ اس لیے حسین کو معلوم تھا دوسروں کے میں لاشیں لاؤں گا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے اجرکم اللہ. جناب امام حسین نے اپنے بھتیجے کو خود سوار کیا. بس ایک جملہ اور سن لیجیے. مسائل بہت ہو گیا, جن آنکھوں میں آنسو آ گئے, جن کی قبولیت تھی ان میں آنسو آ گئے. نہیں آئے تو دعا مانگیے کہ آج کی اس شب کے صدقے میں آپ کو آنسو ملے. ازادر و تاریخ میں ملتا ہے کہ جو بھی زرہ بنائی جاتی ہے نا تو وہ نوجوانوں کے لیے بنائی جاتی ہے. جو خرد بنایا جاتا ہے نا سر کے اوپر رکھنے کے لیے, وہ بھی نوجوانوں کے لیے بنایا جاتا ہے. قاسم بڑے نحیف تھے, بڑے دبلے پتلے تھے قاسم. ان کے لیے نہ کوئی ذرا سوٹ تھی, نہ ان کو خرد پہنایا جا سکتا تھا. میرے آقا امام حسین نے ایک امامہ پہنایا جو حسن کا امامہ تھا, ایک پوشاک پہنائی بغیر ذرا کے یہ بھیج دیا. میں نے جملہ پڑھ دیا, تصور کی بات ہے. اگر کربلا میں تصور ہوتا تو گریہ ہو جائے گا. اگر یہ ذرا پہنائی کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر تیر آئے تو بھی زرہ کے ذریعے رک جائے, اگر تلوار کا وار ہو, اگر وہ گھوڑے دوڑے تب بھی یہ زرہ کے ذریعے رک جائے. تاریخ میں ملتا ہے جناب قاسم گئے ہیں, ایک عجیب جنگ کی ہے جناب قاسم نے. فرزدق ملعون سامنے آیا. امام حسین نے کہا اے ام فروا دعا کیجئے, بڑا ملعون سامنے آ رہا ہے, کوفہ کا مشہور شجاع سامنے آ رہا ہے. ایک مرتبہ جناب ام فروا مصلی عبادت میں گئی, کہا اے بار الہ میرے بیٹے کو نصرت ادا کرنا. قاسم نے فرزدق کو گرایا. اور تاریخ میں ملتا ہے جب ابن سعد نے یہ دیکھا نا, کہا یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے, یہ اکیلا, اس کے اوپر کوئی حاوی نہیں آ سکتا, یک بار کی حملہ کیا جائے. اب جب حملہ ہوا, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی تلوار کا وار کرتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے. قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آنے لگے. ایک مرتبہ کا ادرکنی یا اماں ہو, اے میرے چچا میری مدد کیجئے. اور میرے آقا حسین بڑی تیزی سے گئے. ایک مرثیہ میرے آقا حسین کا, کہا اے قاسم کتنا مشکل ہے, اے قاسم اے حسن کی نشانی. جب بھی مجھے حسن بھائی کی زیارت کا میں مشتاق ہوتا تھا نا تو تجھے دیکھ لیا کرتا تھا. قاسم تو پکارے حسین نہ پہنچ سکا. اب جناب امام حسین نے آواز دی, یا قاسم یا قاسم. آواز کا جواب نہیں آیا. میرے آقا حسین نے حضرت میرا جملہ کہا, قاسم جب میں تجھے پہلے پکارتا تھا تو تو دوڑ کے آ جاتا تھا. انادیکم فلما لا تجیبنی, میں تجھے پکارتا ہوں, جواب کیوں نہیں دیتے؟ حسین نے یہ جملہ کہا. تاریخ میں ملتا ہے قاسم کا جدر ٹکڑا تھا, ہر ٹکڑے سے آواز آئی, لبیک یا حسین. حضرکم اللہ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا امام حسین نے جب لاش قاسم کو خاک کربلا میں تقسیم ہوتے ہوئے, میں نے جملہ کہا آپ نے سمجھا نہیں. یہ واحد شہید ہے, باقی جتنے شہید ہیں نا ان کے لاشیں پامال ہوئے. یہ واحد شہید ہے جس کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا. میرے آقا حسین نے ابا کا دامن بڑھایا,
कासिम के टुकड़े जमा किए। मैं एक जुमला कहूंगा, जितने टुकड़े हुसैन को मिले उतने टुकड़े जमा किए। कासिम के टुकड़े जमा कर रहे थे, देखा एक बुर्का पोश जवान है जो हुसैन की मदद कर रहा है। मेरे आका हुसैन ने कहा, कौन है इस गुर्बत के आलम में मेरी मदद करने वाला? कहा, पहचाना नहीं हुसैन, मैं तेरा भाई हसन जन्नतुल बकी से आ गया हूँ। और तारीख में मिलता है मेरे आका इमाम हुसैन ने इस तरह लाश कासिम को उठाया, अपने सीने से लगाया। ये खाके करबला पे जनाब कासिम के लाश के टुकड़े को उठा के ला रहे थे। मस्तूरात ने देखा, कहा, लाश कासिम कहाँ है? मेरे आका हुसैन ने आबाद का दामन फैला दिया। जनाब उम्मे फरवा आगे बढ़ी, एक मर्तबा खूने कासिम से अपने सर को खिताब किया और जन्नतुल बकी का रुख किया। कहा, मेरे सरदार, मेरी कुर्बानी कबूल करना। कासिम खाके करबला बन गए। कासिम हाय कासिम, हाय हाय कासिम हाय कासिम, हाय हाय कासिम हाय कासिम, हाय हाय कासिम हाय हाय कासिम हाय कासिम, 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 हाय हाय कासिम हाय कासिम। के कदी इस टुकड़े ते हाय कासिम, कदी उस टुकड़े ते हाय कासिम, कदी इस टुकड़े ते हाय कासिम, कदी उस टुकड़े ते हाय कासिम। तेरी बहन गरीब नु नहीं भूलना, तेरी बहन गरीब नु नहीं भूलना, तेरे कत्ल दा मंजर हाय कासिम, हाय हाय कासिम 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 हाय कासिम। कदी इस टुकड़े ते हाय कासिम, कदी उस टुकड़े ते हाय कासिम, हाय हाय कासिम 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 हाय कासिम। के कभी सहगा देख के रोती थी, कभी नश खा के गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रोती थी, कभी नश खा के गिर जाती थी। के पामाल हुआ था भाई जहां, पामाल हुआ था भाई जहां, उस खून पे गिर कर हाय कासिम। के कदी इस टुकड़े ते हाय कासिम, कदी उस टुकड़े ते हाय कासिम। हो तेरी बहन गरीब नु नहीं भूलना, तेरी बहन गरीब नु नहीं भूलना, तेरे कत्ल का मंजर हाय कासिम, हाय हाय कासिम हाय कासिम, हाय हाय कासिम हाय
कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम। कदी इस टुकड़े ते हाय कासिम, कदी उस टुकड़े ते हाय कासिम। तेरी भैन गरीब नु नहीं भुलना, तेरी भैन गरीब नु नहीं भुलना, तेरे कत्ल दा मंजर हाय कासिम, हाय हाय कासिम, 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 हाय कासिम। मर जाती हो तेरा मातम कर कर हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम। कभी इस टुकड़े से हाय कासिम, कभी इस टुकड़े से हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम। तेरी भैन गरीब नु नहीं भुलना, तेरी भैन गरीब नु नहीं भुलना, तेरे कत्ल दा मंजर हाय कासिम, हाय हाय कासिम, 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 हाय कासिम। भगवान कहा बेटा कासिम कह देना दादी सहगा से, भगवान कहा बेटा कासिम कह देना दादी सहगा से। गुरबत की कमाई टुकड़ों में, गुरबत की कमाई टुकड़ों में भेजी है सजा तक हाय कासिम। कदी इस टुकड़े ते हाय कासिम, कदी उस टुकड़े ते हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम। वो तेरी भैन गरीब नु नहीं भुलना, तेरी भैन गरीब नु नहीं भुलना, तेरे कत्ल दा मंजर हाय कासिम, हाय हाय कासिम, 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 हाय कासिम। तू बाज कफन में बाज टुकड़े ते हाय कासिम, कदी उस टुकड़े ते हाय कासिम। तेरी भैन गरीब नु नहीं भुलना, तेरी भैन गरीब नु नहीं भुलना, तेरे कत्ल दा मंजर हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम।
دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے بٹ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اے کاش یہ شادی کا ساتھی ہے کاش یہ شادی کا ساتھی بس جاتا تیرا گھر آئے قاسم ہو تیری بہن لگی بنو نہیں اڑنا تیرے پیار دمن نظر آئے قاسم ہائے 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 قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھڑنا تیری بہن غریب نو نہیں بھڑنا تیرے قتل دمن نظر آئے قاسم ہائے 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 قاسم کہ ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر سات محرم کو مہندی تیری لاش میں قاسم اٹھتی ہے یہ دولہا دولہا قاسم دولہا 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 قاسم دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہائے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم 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 کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھڑنا تیری بہن غریب نو نہیں بھڑنا تیرے قتل دمن نظر ہائے قاسم 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 کہ تینو نال دعا ماں اجڑی میدان دے پاسے ڈورے ہسی تینو نال دعا ماں اجڑی میدان دے پاسے ڈورے ہسی او دی محنت کر پامال گیا او دی محنت کر پامال گیا نولت دا لشکر ہائے قاسم ہو تیری بہن غریب نو نہیں بڑھنا تیرے قتل دمن نظر ہائے قاسم 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 ہاں کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم ہو تیری بہن غریب نو نہیں بھڑنا تیری بہن غریب نو نہیں بھڑنا تیرے قتل دمن نظر ہائے قاسم 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 ہے بچ رسیا دے پابند ہوئی نہیں پین غریب دس کوئی بچ رسیا دے پابند ہوئی نہیں پین غریب دس کوئی کہ ہاتھ آزاد تے مر جاندی ہوتے ہاتھ آزاد تے مر جاندی ہوتے گا ماتم کر کر آئے قاسم کدی اس ٹکڑے تے آئے قاسم کدی اس ٹکڑے تے آئے قاسم ہے تیری بہن غریب نو نہیں بھڑنا تیرے قتل دا منظر آئے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم
چلو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی مقدمہ جو کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا کا وفا یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد مومنین کرام یہ منت کے پھل ہیں جو لوگ اٹھانا چاہتے ہیں یہاں سے اٹھا لے منت پوری ہوگی اگلے سال پھر آ کے یہ پھل جو ہے وہ دینے ہیں متوجہ جائے السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا باعث الہدى السلام علیکم یا سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم یا امام عبد اللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا یتیم الحسن السلام علیکم یا قاسم ابن الحسن السلام علیکم ایھا الشہید السلام علیکم ایھا المرمل بالدماء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا واسیران الشام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مومنین کرام نیاز دیجئے فاصلہ برقرار رکھیے